سمجھتا کوئی آدمی جانور بننا پسند کرے گا. نہ ہمارے ماں باپ جانور ہیں نہ ہم جانور. اپنا اپنا مقدر ہے. کوئی آدم کی اولاد ہے, ہو سکتا ہے کوئی کسی جانور کی اولاد ہے. آئی ڈونٹ کیئر, جیسی پسند ہے اسی پہ چلو. لکم دینکم ولی دین. مگر اور اوپر جانا ہو تو 2-3 مالا 2-3 فلور جانا ہے تو مضبوط زینے کا وسیلہ لو. اور اوپر جانا ہے تب لفٹ کا وسیلہ لو. 22 مالا لفٹ کا وسیلہ لو. اور اوپر کی بات ہو تب کہ زمین سے 200 مائل کے بعد ہوا نہیں ہے, پھر کیا ہے؟ اسپوتنک کا وسیلہ لو. چاند کو مسخر کرنا ہے تو راکٹ کا وسیلہ لو. کیا سمجھے؟ جتنی بلندی پہ جانا ہو اتنی مضبوط وسیلہ بھی ہو. توجہ چاہوں گا. میرے خدا سے زیادہ بلند و برتر کوئی نہیں. میرے خدا سے زیادہ بلند و برتر کوئی نہیں, اور وسیلوں میں میرے رسول سے زیادہ مضبوط تر کوئی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت سرکار, مذہب اسلام, حضور غازی ملت. آپ کی توجہ ایک لمحے کے لیے چاہوں گا. آپ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صحیفے نازل فرمائے, آدم علیہ السلام پر بھی اور حضرت ابراہیم پر بھی, انبیاء کامل اور رسول پہ, انبیاء کرام پر بھی علیہم السلام. مگر ان میں جو 4 کتاب ہے وہ سب سے بڑی ہے. زبور, توریت, انجیل, قرآن. ایوری بڈی نوز ویری ویل کہ یہ 4 کتابیں چاروں اللہ کی کتاب, چاروں اللہ کا کلام. اس میں افضل کون سی کتاب ہے؟ بڑی جرات کے ساتھ کہہ دیا. میں نے کہا تھا انجیل اللہ کا کلام, زبور اللہ کا کلام, توریت اللہ کا کلام, قرآن بھی اللہ کا کلام. تو اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے افضل ہے. کسی اور کا کلام ہو پھر کو اللہ کا کلام افضل ہے. اللہ ہی کا کلام اللہ ہی کے کلام سے, ہاشمی کی تقریر ہاشمی کی تقریر سے افضل ہے. ارے میرے کسی بیٹے کا نام لے لو, ہاشمی کی تقریر اس کی تقریر سے افضل ہے. ہاشمی ہی کی تقریر ہاشمی ہی کی تقریر سے, اللہ ہی کا کلام اللہ ہی کے کلام سے. ارے بیٹا تیری دشا بگڑ گئی, دشا. اور جس کی دشا بگڑ جاتی ہے اس کی دشا بگڑ جاتی ہے. تو دینے والے کو دیکھ رہا ہے, ہم لینے والوں کو دیکھ رہے ہیں. جب زبور دیا تو لینے والے داؤد خلیفۃ اللہ, جب توریت دیا تو لینے والے موسیٰ کلیم اللہ, جب انجیل دیا تو لینے والے عیسیٰ روح اللہ, اور جب قرآن دیا تو لینے والے محمد الرسول اللہ. چلتے چلتے حافظ قرآن کو ہلکے میں مت لینا.
یہ جو 6 عدد دستار بندی ہوئی، گریجویشن ہوا ان کا، انڈر اسٹیمیٹ مت کرنا، پورا قرآن ہے ان کے پاس، یہ جہاں جائیں گے پورا قرآن ساتھ جائے گا۔ نو امینڈمنٹ، نو اینی سنشودھن، کوئی اضافہ نہیں، کوئی ترمیم نہیں۔ جب چاروں مقدس ترین کتابیں اللہ ہی کی ہیں تو زبور بدلی کیوں؟ توریت میں سنشودھن ہوا کیوں؟ انجیل میں تبدیلی کیوں؟ اور 500 برس میں انجیل بدل جائے، 1400 برس میں قرآن ایک حرف تو بدل نہیں پائے، بدلنے والے ہی بدل گئے۔ بدلنے کی کوشش کرو گے تو بدل جاؤ گے۔ یہ قرآن ہے، یہ اس میں کوئی ترمیم نہیں۔ جیسا اللہ نے دیا، جیسا میرے نبی کو ملا، ویسا ہی بھارت میں ہے، ویسا ہی مسلمانوں کے گھروں میں ہے۔ ایک لیٹر بھی چینج نہیں ہوا، پروننسیشن کے لیے جو زیر زبر پیش لگایا وہ بھی چینج نہیں ہوا، جو کہ بعد میں لگایا گیا۔ اس کی 2 وجہ حضرت منانی میاں صاحب، ایک وجہ تو بڑی کلیئر ہے، وہ خود اللہ ہی نے بتا دیا۔ دوسری بیٹھے بیٹھے مجھے پتا چلا، مگر اتنی سٹیک بات ہے کہ کوئی مائک اللہ انکار نہیں کر پائے گا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا، اور جس کا محافظ خدا، اسے کون مٹا پائے گا؟ تو سمجھو جو خدا کا ہے وہ مٹتا نہیں۔ تو یہ اسلام ہمارے باپ کی پراپرٹی نہیں، خدا کا دین ہے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا حفاظت قرآن، پہلی بڑی بھاری وجہ۔ اور جو بیٹھے بیٹھے آیا وہ یہ ہے کہ یار جب حضرت داؤد نے زبور دیا تو صرف زبور دیا، موسیٰ علیہ السلام نے جب توریت دیا تو صرف توریت دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے جب انجیل دیا تو صرف انجیل دیا۔ میرے نبی نے اکیلے قرآن نہیں دیا، ساتھ میں اہل بیت بھی دیا۔ اب جب قرآن اہل بیت کے ساتھی ہیں، اہل بیت قرآن اہل بیت کے، تو قرآن اہل بیت کو بچائے گا، اہل بیت قرآن کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ ایک اور بات کہوں، اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ یہ کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، کیا بتاؤں کیسی کتاب ہے۔ کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں، اور میں جانتا ہوں جو کتاب ہسٹری کی ہوتی ہے اس کتاب میں صرف ہسٹری ہوتی ہے، اتہاس ہوتا ہے، تاریخ ہوتی ہے، اس میں جغرافی نہیں ہے۔